الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ عشاء کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے آ رہے ہیں۔ آج بھی ایک بات ہم لوگ سنتے ہیں۔ دیکھیے، ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان یتعوذ دبر الصلوات بہؤلاء الکلمات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد ان کلمات کے ذریعے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ ان کلمات کے ذریعے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ وہ کلمات کیا ہیں، وہ الفاظ کیا ہیں؟ آپ کہتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْقَبْرِ۔ یہ دعا کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ تعالی میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے، من الجبن، بزدلی سے، بزدلی ڈرپوک ہو جانے سے، بزدلی بولے تو ڈرپوک ہو جانا، والبخل اور بخیلی سے، کنجوس ہو جانے سے میں پناہ مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَرُدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں ناکارہ عمر کو پہنچ جاؤں، لوٹا دیا جاؤں۔ ناکارہ عمر، بیکار عمر، جس عمر میں بندے کی عمر بڑھ جائے، اتنی بڑھ جائے اس کی عقل خراب ہو جائے، عقل خراب ہو جاتی ہے، بندہ بچہ کی طرح ہو جاتا ہے، ہوش حواس ختم ہو جاتا ہے۔ اس عمر سے میں پناہ مانگتا ہوں، اس عمر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا، اور اے اللہ میں دنیا کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْقَبْرِ، اور قبر کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے۔ اس حدیث کے اندر کئی باتیں، اہم نقطے ہیں، ایک دو باتیں میں بتانا چاہوں گا۔ دیکھیے، اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ دبر الصلوات، اس میں لفظ ہے دبرا۔ دبر کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے آخری حصے کو، دبر کہتے ہیں کسی بھی چیز کے آخری حصے کو کہا جاتا ہے۔ علامہ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ دیکھیے، جب بھی دبر الصلاۃ آئے گا نماز کے آخری حصے میں، اور اگر وہاں ذکر کی بات آئے گی، اگر وہاں ذکر کرنے کی بات آئے گی، تو یاد رکھیے نماز سلام پھیرنے کے بعد کا مسئلہ ہوگا۔ بات میں آ رہی ہے؟ اگر کوئی یہ بات آئے کہ یہ ذکر دبر الصلاۃ کرنا ہے، نماز کے آخری حصے میں کرنا ہے، تو یاد رکھیے وہ ذکر سلام پھیرنے کے بعد ہوگا۔ اگر کوئی دعا آئے، دعا تو سلام پھیرنے سے پہلے یعنی آخری تشہد میں ہوگا۔ بات میں آ رہی ہے؟ آخری تشہد میں ہوگا۔ یہ بہت اصولی بات ہے۔ اچھا، ذکر نماز کے بعد کیوں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم نماز مکمل کر لو تو اللہ کا ذکر کرو، جب تم نماز مکمل کرو تو اللہ کا ذکر کرو۔ اسی وجہ سے کوئی ایسی دعا جس میں ذکر ہو اور یہ کہا جائے کہ نماز کے آخری حصے میں پڑھو، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد پڑھنا۔ اسی وجہ سے ہم لوگ جب سلام پھیرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ سب اذکار ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔
یہ اذکار ہیں. اور دعا جب آتا ہے تو سلام پھیرنے سے پہلے پہلے آخری تشہد میں، اسی وجہ سے دجال کے فتنے سے، موت اور حیات کے فتنے سے، قبر کے عذاب کے فتنے سے دعا کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. یہ سب کیا ہے؟ دعائیں ہیں. تو یہ اصولی بات یاد رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک بات اور یاد رکھیے کہ اس دعا میں پہلی چیز کیا ہے کہ جبن اور بخل. یعنی جبن کہتے ہیں بندہ یہ ہو جائے، بزدل ہو جائے، اور بخیلی، یہ دونوں کیا چیز ہے؟ ایک میں مال کو بچانا مقصد ہوتا ہے اور ایک میں جان کو بچانا مقصد ہوتا ہے. ایسی جگہ جہاں مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے اور بندہ کے پاس ہے اور نہیں خرچہ کر رہا ہے، یہ بخیلی ہے. یہ بخیلی ہے. بندہ کو اس کا فائدہ ہوگا، خرچ کرنا چاہیے، اور ہے اور نہیں خرچہ کر رہا ہے، یہ بخیلی ہے اور بہت بری عادت ہے. یہ بہت خراب عادت ہے. یہ مسلمان کی عادت ہی نہیں ہے، یہ تو کافر مشرک منافقوں کی عادت ہے. اور بزدل، جہاد کی ضرورت پڑی اور حاکم وقت نے اعلان کر دیا، مسلمان حکومت نے، اور بندہ ڈر رہا ہے کہ میری جان چلی جائے گی، ویسا ہوگا ویسا ہوگا. یہ ہے یہ جبن، بزدل ہو جانا، ڈرپوک ہو جانا. تو یہ دونوں چیز، دونوں کی محبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے. اور یہ چیز اکثر لوگوں کے پاس ابھی ہے، اکثر لوگوں کے پاس ابھی ہے. ڈرپوک، اتنا ڈرپوک کہ ہر چیز سے ڈر جاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے. اور بخیل، اتنا بخیل کہ پورا مال غلط چیزوں میں خرچ کر دیں گے لیکن اچھی چیزوں میں خرچ نہیں کریں گے. کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اخروی فائدہ. اور ایک چیز سے پناہ مانگتے تھے کہ ایسی عمر جس میں بندہ کی عقل خراب ہو جائے، بندہ بچے کی طرح ہو جائے، اس کو ہوش حواس ختم ہو جائے، اس عمر سے پناہ مانگا کرتے تھے. یہ دیکھیے ہمارا بچپنا، جوان، بڑھاپا آ جاتا ہے. بہت سارے لوگ بڑھاپے کی عمر میں بھی ان کی عقل صحیح رہتی ہے، ان کی عقل صحیح رہتی ہے، اور انشاءاللہ سچا پکا مومن اہل توحید کی عقل انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک رہتی ہے، سنت کا پابند اگر بندہ ہو. ورنہ اگر شرک بدعت خرافات میں پڑا ہوا ہو تو ایسے ہی جوانی میں بھی عقل خراب ہو جاتی ہے، بڑھاپے میں تو اور عقل خراب ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے اگر کوئی بے دین بوڑھا ہے ان کو سمجھائیے تو آپ کو الٹا ڈانٹیں گے، کہیں گے تمہارا کام دام نہیں ہے، چلو جاؤ اپنا کام کرو. تو اس طریقے سے مسئلہ ہوتا ہے. ایسی عمر سے بندے کو پناہ مانگنی چاہیے. اور دنیا کے فتنے، دنیا کا فتنہ کیا ہے؟ بہت سارے ہیں دنیا کے فتنے، مال ہے، عورت ہے، وغیرہ وغیرہ. ان تمام چیزوں کی جڑ دو ہے، دنیا کی تمام فتنوں کی جڑ دو ہے. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا کی تمام فتنوں کی جڑ دو ہے. ایک ہے شبہات اور دوسرا شہوات. شبہات اور شہوات. شبہات بولے تو ڈاؤٹس، شک، اور شہوات بولے تو خواہش پرستی. اس کو اور اچھی طرح سمجھیے. شبہات کا مطلب یہ ہے کہ انسان حق اس سے چھپ جا رہا ہے، انسان سے حق چھپ جا رہا ہے، وہ حق معلوم نہیں ہو پا رہا ہے. یہ ڈاؤٹ سے شبہات ہیں. جب شک آنے لگتا ہے، ڈاؤٹ سے آنے لگتا ہے تو بندہ حق کی طرف نہیں جا پاتا، اس کا مائنڈ دوسری طرف ہو جاتا ہے. یہ شبہات ہے اور یہ علم کی کمی سے ہوتی ہے. علم کی کمی سے ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہیں. اور علم ہے اور عمل نہیں ہے تو شہوات سے ہی پیدا ہوتے ہیں، تو شہوات کہتے ہیں بندہ حق کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، لیکن اپنے نفس کو، اپنے آپ کو ترجیح دے دیتا ہے، حق کو اوپر نہیں رکھتا. جانتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، لیکن جب کام کرنے کی باری آتی ہے تو اس حق پر عمل نہیں کرتا ہے، جیسا جی چاہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے. یہ ہے شہوات، خواہش پرستی، نفس کا غلام بن جانا. اور
ابن عثیمین رحمتullah علیہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ شک میں پڑ جانا یہ نصارہ کی طرح ہے، کرسچنوں کی طرح ہے۔ کرسچن کو علم کم تھا اور عبادت کرتے تھے، اور شک ہونے کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانے۔ اور یہودیوں کے پاس علم تھا، تورات کی تلاوت کرتے تھے، ان کے پاس علم تھا، اور وہ لوگ حق کو پہچانتے تھے، اپنے بچے کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ جس طریقے سے اپنے بچے کو لوگ پہچان لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پہچان لیتے تھے، یہی محمد ہیں جو آخری رسول ہیں، لیکن پھر بھی نہیں مانے۔ اسی وجہ سے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بندہ شبہات میں پڑ جاتا ہے تو کرسچن کی طرح ہو جاتا ہے، کرسچن کے مشابہ ہو جاتا ہے، اور جب شہوات میں پڑ جاتا ہے تو یہودیوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور ان دونوں سے ہم روزانہ نماز میں پناہ مانگتے ہیں۔ کیا پناہ مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر مغضوب علیہم یہ یہود ہیں، ولا الضالین گمراہ یہ نصارہ ہے۔ تو یہ ہم کو اس طریقے سے پناہ مانگنی چاہیے، خصوصی طور پر تشہد، آخری تشہد میں اس دعا کو پڑھنی چاہیے، اور کبھی بھی ان چیزوں سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، اور شبہات اور شہوات سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کر رکھے، علم اور یقین کی دولت، ایمان کی دولت سے نوازے، اور توحید اور سنت کے مطابق زندگی پار کرنے کی توفیق دے۔ کفر، شرک اور نفاق اور بدعات کے اندھیروں سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کر رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔